ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه وبعد. أعوذ بالله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق علیہ. ابو سعید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکان بھی اگر پہنچتی ہے، کام کر کے بہت تھک گئے، یا کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، ولا ہم ولا حزن، کوئی غم، کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی غلطیوں کو مٹاتا ہے. اس کے لیے ان چیزوں کو، یعنی اس پریشانی کو، اس غم کو، اس ملال کو، اس تکلیف کو، اس بیماری کو، اس تکان کو، اس کانٹا چبھنے کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. یہ مومن کی خوبی ہے، مومن کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے. اگر ہم اس پر صبر کر لیتے ہیں، لان تان کر لیں گے تو پھر ختم. اس یہ صبر کے بیان میں ریاض الصالحین کے اس سیریز میں، اس ویڈیو میں ہم لوگ صبر کی بات کر رہے ہیں، صبر کا بیان چل رہا ہے، صبر کا چیپٹر چل رہا ہے. اس میں یہ حدیث اللہ کے نبی، یہ مصنف نے یہاں ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی تکلیف پر اگر ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری غلطیوں کو مٹاتا ہے، ہماری غلطیوں کے لیے ان چیزوں کو کفارہ بنا دیتا ہے. ایک اور حدیث میرے سامنے ہے جو اس حدیث کی، اس کتاب کی 39 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ بخار میں مبتلا تھے، فیور میں مبتلا تھے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انک توعک وعکا شدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہائی فیور ہے، بہت زیادہ بخار ہے. قال اجل، آپ نے فرمایا کہ ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، کہ مجھے جب بخار آتا ہے، مجھے جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو تم لوگوں کے ڈبل ہوتی ہے. تم لوگوں کو 2 آدمی کو جتنا بخار ہوگا اتنا مجھے اکیلے ہوتا ہے. قلت، تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے، اس لیے ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل ذالک کذالک، آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، مجھے چونکہ ہر چیز کا اجر ڈبل ملنا ہے اس لیے تکلیف بھی مجھے ڈبل دی جاتی ہے. ما من مسلم یصیبہ اذن شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاته وحطت عنہ ذنوبہ کما تحط الشجرۃ ورقها. متفق علیہ. اس میں اور وضاحت ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا چبھ جائے یا اس سے اوپر کوئی بڑی تکلیف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کی برائیوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے. اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کے لیے، اس مسلمان کی برائیوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے. وہ اللہ کے رضا، اللہ کے قضا، اللہ کے فیصلے پر رضامندی بندہ ظاہر کرتا ہے صبر کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اس بیماری کے ذریعے جھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے. 40ویں حدیث اس کتاب کی میرے سامنے ہے، جو بہت مختصر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دے، اس کے درجات کو بلند کر دے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، صبر سے کام لیا جائے. بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، صبر کر لیا جائے. بولنے والا بولتا رہے، آپ صبر کر لیں. تکلیف دینے والا تکلیف دیتا رہے، آپ صبر کر لیں. کوئی آپ کو زبان سے تکلیف پہنچائے تو بھی صبر کر لیں، کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائے تو بھی صبر کر لیں، کوئی آپ کا مال غصب کر لے تو بھی صبر کر لیں،
کوئی آپ کو پریشان کرے تو بھی صبر کر لیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔